بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اس عذاب شدید کا ذکر کریں گے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ایک ایسے فعل بد کی وجہ سے آیا جو آج کل ہمارے معاشرے میں بھی پھیل رہا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور اللہ کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ابلیس لعین نے ایک بوڑھے آدمی کی صورت میں نمودار ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے لوگوں سے کہا، اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ زبردستی ان کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ظاہر ہوا اور اپنے ساتھ ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح آواز فرمایا کہ اے میری قوم، تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہیں کی۔ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ سورہ اعراف۔ لوط علیہ السلام کے اس اصلاحی اور پر افسوس واز کو سن کر اس قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کیا کہا، اس کو قرآن پاک کی زبان سے سنیے۔ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ سورہ اعراف۔ جب اس قوم کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد رخصت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ سب فرشتے بہت حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کو بتایا کہ آپ کے پاس خوبصورت لڑکے مہمان آئے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور بدفعلی کے ارادہ سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بےہودہ اقدام سے باز نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں پر دروازہ بند کر لیا، بس وہ آئے اور انہوں نے دروازہ توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ تب انہوں نے کہا، اے لوط، تو ہمارے پاس جادوگر لے کر آیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو بڑی دھمکیاں دیں اور آپ علیہ السلام دل ہی دل میں فکر مند ہوئے کہ جب یہ چلے جائیں گے تو وہ مجھے اذیتیں دیں گے۔ فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب ان اوباشوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام گویا ہوئے، آپ ڈریے نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اے لوط، گھبراؤ نہیں، دروازہ کھول دو اور ان مسخروں کو آگے آنے دو۔ ہم لڑکے تھوڑی ہیں کہ یہ ظالم آگے بڑھ کر ہم کو دبوچ لیں گے۔ اب ان ظالموں کی مہلت کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، صرف صبح ہونے کی دیر ہے اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں۔ یہ 5 بڑے بڑے شہر تھے۔ ان بستیوں کو قرآن کریم میں متفقہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس سورج کے نکلتے ہی ایک زوردار چنگھاڑ نے انہیں آ پکڑا۔ جب انہوں نے صبح کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں پر حملہ کیا اور انہیں ان کی بنیادوں سے ہلا دیا، زمین کو 7 زمینوں سے اکھاڑا، پھر اپنے پر ان کے نیچے داخل کیے اور اپنے پروں کے اطراف پر اس شہر کی بستیوں کو ان میں موجود ہر شے کے ساتھ اس طرح اٹھا لیا کہ ہر چیز اپنی جگہ رہی، پانی کے برتن سے پانی بھی نہیں گرا۔ پھر ان سب بستیوں کو آسمان کے قریب تک بلند لے گئے، یہاں تک کہ آسمان دنیا کے باسیوں نے ان کے مرغوں کی آواز اور ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، پھر سیدھا اٹھانے کے بعد اوندھا کر کے پلٹ دیا اور زمین کی طرف پھینک دیا جو ان کے عمل خبیث کے مناسب حال تھا۔ ان میں سے
جو سب سے پہلے نیچے گرے وہ ان کے بالا خانے تھے۔ کسی بھی قوم کو وہ عذاب نہیں دیا گیا جو انہیں دیا گیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو ضائع کیا، پھر ان کی بستیوں کو الٹا کیا، اور پھر ان میں آسمان سے حجارۃ من سجیل، آگ میں پکے ہوئے مٹی کے پتھر برسائے۔ تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر گندھک کے پتھر برسائے۔ یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کا می برسا اور ایسی سنگباری ہوئی کہ کوئی بھی نہ بچا۔ ان کی لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ ان شہروں میں جتنے مرد و عورت اور بچے آباد تھے، اتنے ہی پتھر ان شہروں پر برسے تھے۔ جو پتھر ان پر برسائے گئے تھے ان پر نشانات تھے، جن کی وجہ سے وہ دوسرے پتھروں سے ممتاز تھے۔ ان پر خطوط تھے یا مہریں تھیں، یا ان پر ہر شخص کا نام لکھا گیا تھا، اور جس کے نام کا جو پتھر تھا اسی کو لگتا اور وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ القرآن میں اللہ کریم فرماتے ہیں، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے پلٹ دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ اترے تھے۔ یہ پتھر نشاندار تھے۔ ان پتھروں میں بڑے بڑے پتھر مٹکے کے برابر تھے اور چھوٹے سے چھوٹا پتھر گھڑے کے برابر تھا۔ فلک بوس عمارتیں زمین پر اوندھی گرا دی گئیں اور سخت پتھروں کی ایسی موسلا دھار بارش کی گئی کہ وہ سب خاک سیاہ بن کر رہ گئے۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ان پر ایک طرح کا می برسایا، پھر دیکھ لو اب کے مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ عذاب صبح ہوتے ہی شروع ہوا اور اشراق تک سب معاملہ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ ان کی قوم کا کوئی شخص بستی سے باہر تھا یا چلا گیا تھا تو اس کو وہی پتھروں کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا۔ تو ریت میں ہے کہ سدوم اور عمودہ پر آگ اور گندھک کی بارش ہوئی تھی، اور قرآن مجید میں ہے کہ پتھر گرے تھے۔ دونوں بیانوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسی حالت پیش آئی ہوگی جیسے آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے واقع ہوتی ہے۔ بہرحال یہ وادی پھٹ کر دب گئی اور بحیرہ مردار کا پانی اس پر چھا گیا، اور یہ قوم تا قیامت عبرت کا نشان بن گئی۔ اللہ کریم ہم مسلمانوں کو ایسے کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔